جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی مٹی جمع کر کے لاؤ۔ اللہ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک یہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ اللہ کے حکم سے روح آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے بدن میں داخل ہوئی تو جس جس جگہ پہنچی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ جنت سے ایک سجا ہوا جوڑا لایا اور حضرت کو پہنایا اور عزت سے تخت پر بیٹھایا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے اس کو جنت سے باہر کیا گیا اور حضرت بہشت میں رہنے لگے۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پیڑ کی طرف تھا۔ ادھر شیطان طرح طرح کی پلاننگ کرنے لگا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ انہوں نے شیطان کو پہچان کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کے دل میں وسوسے ڈالے اور اس کو اس پیڑ کا پھل کھلا دیا۔ جب حضرت حوا نے گیہوں کے پھل کھائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائے تو اسی ٹائم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ سانپ اور مور نے شیطان کا ساتھ دیا تو اس کی بھی شکل بدل کر انہیں نکال دیا گیا۔ حضرت آدم کو سرانیب، حضرت حوا کو جدہ اور شیطان کو سیستان میں، سانپ کو اصفہان میں اور مور کو کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور شیطان کی اولاد میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے اور 300 سال تک روتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: اے میرے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے بخشا نہیں، رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے خطا کی، اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کے پڑھتے ہی جبریل علیہ السلام آئے اور گناہوں کی معافی کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبریل کے کہنے پر عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ ادھر حوا بھی آدم علیہ السلام کے لیے پریشان تھی۔ گھومتی پھرتی وہ عرفات تک پہنچ گئی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبریل نے دونوں کی ایک دوسرے سے پہچان کرائی۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرانتیب کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے، دونوں محنت اور سکون کے ساتھ روٹی کمانے لگے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام 900 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔